السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈاکٹر طیب اپڈیٹس۔ آج میں بڑی وائرل نیوز آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، جو پاکستان میں سب سے زیادہ وائرل ہونے والی نیوز ہے اور لوگ اس پہ بڑی ڈسکشن کر رہے ہیں۔ یہ نیوز ہے لاہور میں غیر ملکی خواتین سے جنسی زیادتی کا مقدمہ وہ درج ہو گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے رشتہ دار رضا ڈار کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے رضا ڈار کے خلاف، وہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے رشتہ دار ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کس طرح سے اس پہ نوٹس لیتی ہے۔ یہ کافی وائرل نیوز ہے، اس طرح کے آئے دن ہمارے کنٹری کے اندر یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر پراپر کوئی ایکشن لے، تاکہ اس طرح کی کوئی بھی بندہ ایکٹیویٹی کرنے سے 100 بار سوچے۔ اور لاہور میں غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی اور اغوا کا کیس، ملزمین کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور 4 لوگوں کا وہ جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب اونٹ وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کس طرح سے یہاں کوئی سیاسی مداخلت تو نہیں ہوتی یا کسی اور طرح کی کوئی بھی انوالومنٹ تو نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ کافی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اور یہاں ایک نیوز یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ اغوا اور زیادتی کیس غیر ملکی خواتین جو تھی واپس اپنے ملک میں روانہ ہو گئی ہیں، ہونے کی اطلاع وہ مل رہی ہیں۔ اب اگر وہ تو اپنے ملک روانہ ہو گئی ہیں یا چلی جائیں گی، تو یہاں پہ پھر کیس دبانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اٹ مائٹ بی پاسبل کہ یہاں پہ پھر کیس کو دبایا جائے۔ یہ بھی اطلاعیں جو آ رہی ہیں جو کیس ہے وہ کمزور پڑ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، اس طرح کی بھی افواہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ ایک اور خبر لے کے میں آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی نئی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ دنیا کے 100ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ پاکستانی شہری صرف 30 ممالک میں ویزا فری یا آسان ویزا سہولت کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی نیوز تھی، جو کہ آڈینس کو اس کے بارے میں تھوڑا آئیڈیا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک کی وہ ہمارے کنٹری کی ویزا ریپوٹیشن وہ کتنی ڈاؤن ہو گئی ہے، 100ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ اور اونلی جسٹ 330 ایسے ممالک ہیں جن میں فری ویزا یا آسانی سے ویزا حاصل کر کے ہمارے ملک کے باشندے وہ سفر کر سکتے ہیں یا جا سکتے ہیں وہاں پہ۔ ایک اور بڑا فنی سا واقعہ وہ پیش آیا ہے۔ لاہور میں گرفتاری سے بچنے کا انوکھا اور ڈرامائی سین۔ اشتہاری ملزم نے پولیس کو دیکھ کر گندے نالے میں چھلانگ لگا دی، تو پولیس والے باہر کھڑے ہو کے خدا کا واسطہ ہے باہر آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تو اس طرح کی اسے آوازیں لگاتے رہے، لیکن وہ شخص وہاں سے باہر نہیں آیا۔ تو یہ بڑا ایک فنی سا واقعہ تھا۔ وارنٹ ہاتھ میں تھامے نالے کے کنارے پر کھڑی رہی، اسے بلاتی رہی، لیکن اس بندے نے تو یہ ایک ذرا فنی ٹائپ کا واقعہ تھا جو کہ پیش آیا لاہور میں۔ یہاں پہ کچھ صدر ٹرمپ سے ریلیٹڈ نیوز ہیں۔ اسکائی نیوز نے ایک بار پھر کیوبا میں بجلی کی بندش اور خوراک کی قلت کا ذمہ دار صدر ٹرمپ کو قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ کی پابندیوں کو قرار دے دیا۔ ان کا موقف ہے یہ سب امریکی پابندیوں کا نتیجہ ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ کیوبا گزشتہ 65 سال سے زائد عرصے میں کمیونسٹ نظام کے تحت ہے، اور حکومت 1960 کی دہائی سے معاشی بدحالی، بجلی کے بحران اور بڑے پیمانے پر ہجرت کا ذمہ دار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ تو یہ اسکائی نیوز کی طرف سے ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف وہ انہوں نے ایک چھوٹا سا بیان شائع کیا ہے کہ یہ جو تمام تر ذمہ داریاں ہیں، تمام تر یہ جو فیس کرنا پڑ رہا ہے کیوبا کو، اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ صدر ٹرمپ ہی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بریکنگ نیوز ہے۔ سٹی صادق آباد میں، جو کہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کے انڈر آتا ہے، یہاں پہ دو موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم ہوا، جس میں 4 لوگ بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ تو عوام کو یہ چاہیے، یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ عوام کو یہ چاہیے کہ عوام ذرا خوش سلوبی کے ساتھ وہ آرام سے بائکس کو چلا لیں، اچھے طریقے سے چلا لیں، ٹریفک قوانین کو پڑھ لیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہونی چاہیے، تاکہ اس طرح کے وہ ریزلٹس نہ ملے۔ آئے دن ایکسیڈنٹ کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ لیک آف یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ان کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اور ٹریفک چالانز کا نیا نظام متعارف کروایا جا رہا ہے۔ ہر چالان کے ساتھ موقع پر ویڈیو اور تصویر شواہد محفوظ کی جائے گی،
اور اس کے بعد شہریوں کو ٹریفک چلان کی ادائیگی کے لیے 80-70 سے SMS الرٹ موصول ہوگا۔ شہری لنکس اوپن کر کے اپنی خلاف ورزی کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کس وجہ سے اس کو یہ چلان جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس لنک پہ کلک کر کے جو ہے وہ پراپر اپنی ویڈیوز کو دیکھتا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، تو پتہ نہیں کس طرح سے یہ میرے پاس یہ چلان آ گیا ہے، تو وہ اس لنک پہ کلک کر کے جو میسج آئے گا 80-70 سے، اس لنک پہ کلک کر کے جو ہے وہ ساری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ نیوز ہے جو کہ ریلیٹڈ ہے ٹول پلازا سے۔ لاہور تا اسلام آباد M2 موٹر وے پر ٹول ٹیکس میں 7% کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اضافے کا اطلاق 5 جولائی سے ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ اور اس کے مطابق کار جیپ ٹیکسی پر RS 3.98 کلومیٹر، ویگن پر RS 6.68 کلومیٹر اور کوسٹر پر RS 9.34 کلومیٹر، بس پر 13.32 کلومیٹر اور ٹرک پر RS 22 کلومیٹر۔ اور یہ نئی فہرست جاری کر دی ہے موٹر وے سے ریلیٹڈ گورنمنٹ نے، اور اس پہ اطلاق جو ہوگا، اس پہ ایکشن جو ہوگا گورنمنٹ کا، وہ 5 جولائی سے ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں کھیلوں کے میدان میں۔ کھیلوں کے میدان میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کا دوسرا جو میچ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ سیکنڈ ٹیسٹ ہے۔ سیکنڈ ٹیسٹ میں سری لنکا نے پہلی اننگ میں کھیلتے ہوئے 338 رنز بنائے 5 وکٹوں کے نقصان پر۔ لاہیرو اڈارا نے 248 بال پہ 188 رنز کی شاندار باری کھیلی، اور جس باری کی بنا پر جو ہے وہ سری لنکن ٹیم 338 رنز بنا سکی اور 5 وکٹیں ان کی گئیں، اور 83 اوورز میں انہوں نے یہ رنز بنائے۔ اس کے بعد بڑی نیوز ہے کھیلوں کے میدان سے، سیکنڈ T20 انڈیا ٹور آف انگلینڈ 2026، انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان یہ میچ آج شام کو 6:30 پر کھیلا جائے گا۔ تو تمام شائقین جو ہیں ان کو بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار ہوگا، خاص کر انڈیا کا میچ ہے۔ انڈین جو ہیں وہ بڑی گیم کو بڑے ڈیپلی اور بڑے اچھے وے میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ میچ پاکستانی ٹائم 6:30 پر جو ہے یہ پلے ہوگا۔ تو آج کی اپڈیٹس یہی تھی، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔